خواتین کو مردوں کے ساتھ بٹھا کر واضح و نصیحت کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس عمل کی ویڈیو اسکالر کیا ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی مفتی کو اپنے یوٹیوب چینل پر لگانی چاہیے؟ ایک مفتی صاحب، کیا مفتی صاحب کے لیے محرم اور نامحرم کی تمیز ختم ہو گئی ہے؟ اگر آپ خود بیان ارینج کریں تو اس میں عورتوں کے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. ایک ہے پہلے سے ایک مجلس ہے آلریڈی، جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے، وہاں جا کے بیان کرنا، تو پھر اس میں یہ جائز ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ شر کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ ساری ملحد پروفیسر ان کے ایمان کو بگاڑ رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی اسکالر جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ الزام نہیں ہوگا کہ نامحرم عورتوں کو بٹھا کے، بھائی وہ بیٹھی ہوئی پہلے سے ہی ہیں، وہ پہلے سے ہی ان کی گیدرنگ ایسی ہی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی اسکالر جا کے ایک پازیٹیو بات، اسلام کا ایک امیج ان کے سامنے رکھ کے آ جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ واجب ہے. اگر کوئی عالم اس بیس پہ کہے میں نہیں آؤں گا یونیورسٹی، وہ گناہگار ہوگا. اللہ کہے گا تمہیں خیر کی بات پہنچانے کا ہم نے موقع دیا تھا، وہ موقع تم نے ضائع کیوں کیا؟ جیسے کسی طوائف خانے میں، یونیورسٹی طوائف خانہ نہیں ہوتی، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ کو تو یہ برا لگ رہا ہے نا کہ بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر کسی مولوی کو طوائف خانے میں جا کے بیان کرنا پڑے طوائفوں میں، تو اگر وہ نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب طوائف خانے میں جا کے بیان کرنا فرض ہے، پھر وہ بے پردہ بھی ہوں گی تو یہ کہا جائے گا بھائی یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ بے پردہ ہیں، آپ تو جا کے خیر کی بات کر رہے ہو. تو یونیورسٹی ہے، وہ طوائف خانے سے نہ کوئی مثال کو ملا دیں آپ اس کو. اس کا ماحول تو ان نائٹ کلبوں اور طوائف خانوں سے کروڑا گنا بہتر ہوتا ہے، تو وہاں جا کے بیان کرنا کیوں فرض نہیں ہوگا؟ باقی یہ کہنا کہ اس سے لوگوں میں بے پردگی پروموٹ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں، اس سے پردہ پروموٹ ہوگا. کیونکہ وہاں جا کے اسلام کی حقانیت جب بیان ہوگی تو اسلام کی جب محبت دل میں آئے گی تو پردہ خود بخود آئے گا اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے دنیا میں، گھر بیٹھے رہو. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو اتنی ماڈرن ہیں، یہ کتنا اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کسی مذہبی اسکالر کو بلا کے بیان کروا دیں. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایمان کی رمق باقی ہے. یہ ہندو لوگ، عیسائی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پادریوں کا بیان تو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، پنڈتوں کا تو ہوتا نہیں، مذہبی اسکالر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں جا کے یہ سختی کریں کہ نہیں جی لڑکیاں برقعے میں بیٹھیں گی، وہ کہیں گے بھائی آپ باہر جا کے بیٹھو. اگر یہ اتنی نیک ہوتی تو آپ کے بیان کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. تو یہ بہت بڑا ظرف ان کا ہے یونیورسٹیوں کا. اتنی ماڈرن یونیورسٹیاں کسی مذہبی اسکالر کو بلا لیں، یہ غنیمت ہے. تو پھر آپ کو ان کی شرطوں پہ جانا پڑے گا، اپنی شرطیں کہ جی انٹیاں ساری یہاں ہو جائیں اور انٹے یہاں ہو جائیں اور ان کو شٹل کاک پہناؤ. تو یہ نہیں ہوتا. یہ وہ کام کر رہا ہے جس نے کرنا ہی نہ ہو کام. اچھا یہ لوگ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے نا، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے ان کی اور تہجد گزار ہوتے ہیں، شلواریں آدھی ٹخنوں تک ہوتی ہیں. اپنا بزنس جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر یہ محرم نامحرم نہیں دیکھتے. کسی انٹی کی کال آئے گی نا کہ آپ کی پروڈکٹ میں چیک کرنا چاہتی ہوں، فوراً پہنچ جائیں گے وہاں. پھر یہ کہ برقع پہن کے آؤ گی تو میں اپنی پروڈکٹ تمہیں بیچوں گا، برقعے پہنے بغیر آؤ گی تو میں نہیں بیچوں. ان کو پتا ہے میری تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بھائی جب آپ اپنی تجارت پہ اتنے حریص ہو تو ہم دین میں یہ پابندیاں لگا دیں کہ اس اسٹائل میں آئے گی تو ہم بات کریں گے، اس اسٹائل میں نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں کریں گے. تو دین کو جس نے پھیلانے کا درد ہوگا وہ اس معاملے میں براڈ مائنڈیڈ ہوگا. جس کو دین پھیلانے کا درد نہیں ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں کرے گا کہ مفتی صاحب کو فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا، فلاں یونیورسٹی. ہم بھائی وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھ کے گئے ہیں، ہمارا کیا، ہماری تو ویسے بھی 4 مکمل ہو گئی ہیں. کیا خیال ہے، ہمارا کیا لینا دینا. تو یہ میں تو حقیقت ہے ان یونیورسٹیوں میں جا کے میرا تو امیج ہی چینج ہو گیا ہے. میں پہلے سمجھتا تھا سارے لبرل لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، جا کے میں ان کے ٹیچر سے ملتا ہوں، بھائی سارے اسلام سے محبت کرتے ہیں. اصل بات ہے اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ ہی شاید غلط استعمال ہوتا ہے جس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں میں جا کے، فوجی اداروں میں جا کے اور یہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ان میں جا کے اندازہ ہوا کہ ان کی زمین بہت زرخیز ہے، ان میں بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے. ہم میں شاید بات پہنچانے کی صلاحیت، ہم ڈنڈا مارنے کی صلاحیت ہے ہم میں. دیکھو فتوے کی لائن الگ ہے، واز کی لائن الگ ہے. مفتی سے جب فتویٰ پوچھا جائے گا یا مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ عورت کے لیے بے پردہ ہو کے مرد کے سامنے بیٹھنا جائز ہے، تو فتویٰ یہ ہوگا کہ جائز نہیں. لیکن واضح نصیحت میں کیا ہے، بھائی آپ کو جہاں بھی بات پھیلانے کا موقع ملے آپ پھیلا دو.
اور وہاں جا کے یہ مت کہو کہ آپ کے لیے میرے سامنے بے پردہ ہو کے بیٹھنا حرام. وہاں جا کے تو اپریشیٹ کیا جائے گا, بھائی آپ بے پردہ گھومتی تھی لیکن آج آپ دین کی بات سننے کے لیے آئی ہو, کچھ کوئی تو بات سنو. پھر بھی اس کی پرسنل لائف ہے, کون کس کو کتنا اثر لیتا ہے اس کا. کوئی پوری چینج ہو جاتی ہے خواتین, کچھ آدھی چینج ہوتی ہیں. بالکل بھی چینج نہ ہو, کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے گا نا, یہ تو پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اس وقت علماء کو اگر یونیورسٹی میں بلایا جاتا ہے ان کے لیے جانا جائز نہیں بلکہ فرض ہے. اور میں نے تو یونیورسٹی میں جب میرا بیان ہوا نا تو 2-3 مولانا ٹائپ کے ہمارے جیسے ہی لوگ آئے, آدھی ماشاءاللہ بڑے نیک تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں بے پردگی بہت ہے اور بہت بے پردگی ہے. میں نے کہا یہ ذہن میں رکھنا, میں پردے پہ بیان نہیں کروں گا. پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ مجھ سے یہ توقع رکھو کہ میں وہاں جا کے پردے پہ بیان کروں. وہ کہنے لگے کیوں, وہاں تو بے پردگی بہت ہے. میں نے کہا پردے پہ بیان ان کی مینٹیلٹی سے, ان کے دینی لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. میں بیسک اسلام پہ بات کروں گا, موٹی موٹی چیزیں, اسلام کی محبت دل میں آ جائے, بس پتہ چل جائے اسلام سپیریئر ہے. باقی پردے پر میں نے کہا ہمارے یہاں آ جائیں, اتوار کو بیان ہوتا ہے, خاندانی قسم کا پردے پہ بیان ہوتا ہے. تو یہاں تو ہر ایک کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین پہ لایا جاتا ہے نا. ایک دم یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے میں پردے پہ بیان ہو گئے بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک. وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ پردہ نہیں کر رہی, جنہوں نے میرا بیان رکھوایا ہے وہ کہیں ہمیں ہی سڑانے کے لیے آئے تھے یہاں پہ, کیا آپ ہم نے آپ کا بیان رکھوایا اور آ کے ہم پہ ہی طنز. ایسا ہوا ہے, ایک ہمارے جاننے والے کوئی مولانا صاحب تھے, اب کسی بڑی فیملی نے ان کو بلایا, بہت ماڈرن فیملی تھی, بہت ماڈرن. اب ان مولوی صاحب کو چاہیے تھا یہ سوچتے یار اتنی ماڈرن فیملی اگر کسی مولانا کو بلا رہی ہے یہی کافی ہے. اب آپ جا کے بہت ہی نرم لہجے میں بات کریں. انہوں نے دیکھا جب بے پردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی انہوں نے جو پردے پہ بیان کیا, یہ پردہ نہ کرنے والی عورتیں بے غیرت ہوتی ہیں, جہنم میں جائیں گی. وہ جو گھر کے سربراہ تھے مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار ہم تو منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے, ہم سارے دیوس ہیں, بے غیرت ہیں ایک نمبر کے. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا جو آدمی اپنی بہن بیٹی کو پردہ نہیں کراتا وہ بے غیرت ہے. تو کہہ رہے ہیں میری تو بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. کہہ رہے مجھے لگا میرے سے بڑا بے غیرت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خواتین بھی سر جھکا کے یار ہم تو بہت ہی بے غیرت ہیں. تو وہ انہوں نے ان مولانا صاحب کا داخلہ ہی بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہم لوگ تو بدک گئے, وہ تو پہلے ہی لبرل تھے, امریکہ سے آئی ہوئی فیملی تھی, وہ تو ان کو انہوں نے کہا یار ہم نے مولویوں کے قریب نہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. ایسے میں وہ ٹھیک ہے بیٹھی بھی ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, پردے میں بیٹھنا چاہیے, لیکن مولوی صاحب کو چاہیے وہاں پر پردے کے علاوہ دوسرا ٹاپک لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہاں دوسرا ٹاپک اسلام کے توحید سکھا دیں ان کو, اسلام کی محبت دل میں ڈال دیں. جب محبت دل میں آئے گی, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, خود بخود اسلام کی طرف میلان ہوگا. تو واضح و نصیحت بہت ہی ٹیکنیکل